اپنی کتاب گفتگو نمبر 1 میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت بندے کی جان ختم ہوتی ہے تو تمہیں نہیں پتہ اس وقت یہ مجھ سے کیا بات کرتا ہے۔ جب اس کی جان حلقوم میں ہوتی ہے تب یہ میری طرف بڑا رجوع کرتا ہے، مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اس وقت سے پہلے رجوع کر لیا جائے، کیونکہ جب جان حلق میں ہوتی ہے تو اس وقت کیا رجوع کرنا۔ جس طرح کشتی ڈوبنے لگ جاتی ہے تو پھر رجوع اللہ کرتے ہیں، اور کشتی کنارے پہ لگ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو نا۔ تو زندگی کے اندر جب جوانیاں محفوظ ہوں، جب آپ کی زندگی کاروبار میں مصروف ہو، تو اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ یہ وقت ہے اللہ کا، بس اللہ کے ساتھ صلح کرو۔ صبح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں، خالی جیب نکلتے ہیں اور بھرا ہوا پیٹ واپس آتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ اور ساری رات اگر طوفان چلے، گھونسلے اڑ جاتے ہیں، آشیانے برباد ہو جاتے ہیں، اور پرندے صبح کے وقت پھر کہتے ہیں کہ سبحان تیری قدرت، تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو جاؤ، اس نے تمہارے لیے انتظام کر رکھا ہے، اس نے آنکھوں کو بنائی دی ہے اور ان کے لیے جلووں کا رزق مقرر کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جلوے تیری نگاہ میں کونوں مکاں کے ہیں، تو کونوں مکان کے جلوے دیکھو۔ آپ کے منہ میں ذائقہ رکھا اور کھانے کے انتظام ہو گئے، دیکھو تو صحیح کیا کھیل ہے یہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں انسان بنایا۔ وہ جو چھپکلیاں بناتا ہے اور جانور بناتا ہے، تمہیں اس نے انسان بنایا، اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے تمہیں مسلمان بنایا، شکر ادا کرو۔ اور پھر اس نے اپنی محبت سے نوازا، شکر کرو۔ بڑے احسانات کیے، شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے کیے ہوئے احسان سے غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ نے ذہن دیا، ذہن اس نے برائی میں لگا دیا۔ اللہ نے مرتبہ دیا، مرتبہ اس نے ناانصافی میں لگا دیا۔ ناشکری سے بچنا چاہیے، بس پھر اللہ کی راہ بہت آسان ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ آسان راہ یہ ہے کہ چلتے چلے جاؤ، کہ اللہ کا راستہ ہے۔ تیرا اللہ اور تم دونوں جانتے ہو کہ یہ سفر کیا ہے۔ تیری نیت اگر صاف ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دو، یعنی کہ دنیا سے دور کر دو، بس پھر اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ گفتگو نمبر 1 صفحہ نمبر 232 233۔